بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العشریہ ہم پڑھ رہے ہیں، پہلا یہ باب ہے، اس کا 10واں سبق ہم پڑھیں گے الدرس العاشر۔ دیکھیں الدرس العاشر میں دو چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں، ایک ہم نے پڑھنا ہے ہاذانی اور دوسرا ہم نے پڑھنا ہے ہاتانی، یعنی جو تثنیہ ہے اسم اشارہ مذکر کے لیے اور اسی طرح تثنیہ اسم اشارہ مؤنث کے لیے۔ سب سے پہلے آپ مذکر کے لیے دیکھ لیں۔ دیکھیں مذکر کے لیے پہلی بات یہ گزر چکی تھی کہ اگر آپ ایک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہاذا استعمال ہوتا ہے، جیسے ہاذا کتابن و ہاذا، اور جو واو ہے یہ واو جمع کے لیے آتا ہے عربی کے اندر۔ اب دیکھیں ایک کتاب کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہو تو آپ کہیں گے ہاذا کتابن، اور اسی طرح دو کتابوں کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہو تو پھر آپ ہاذا کی تثنیہ لے کر آئیں گے ہاذانی۔ تو مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دو کتابیں ہیں، آپ اشارہ کرتے ہو کتاب یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہاذا کتابن و ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے اور یہ کتاب ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دونوں جگہ واحد لے کر آئیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں جگہ پر آپ تثنیہ لے کر آئیں اور آپ یہ کہیں ہاذانی کتابانی، یہ دونوں کتابیں ہیں۔ تو اس میں یہ جو ہاذا دو جگہ سنگل ہاذا ہے، اس کو آپ ڈبل کریں گے تو یہ بن جائے گا ہاذانی، اور اسی طرح جو کتاب سنگل ہے اس کو جب آپ ڈبل کریں گے تو یہ بن جائے گا کتابانی، جس کو عربی کے اندر تثنیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح قلم میں بھی ایسے ہی ہے، ہاذا قلم، یہ ایک قلم، و ہاذا قلم، اور یہ ایک اور قلم، تو دو قلم ہے۔ تو آپ ان دونوں کو جب آپ ڈبل کریں گے، تثنیہ لے کر آئیں گے عربی میں، تو آپ نے یہ کرنا ہے ہاذانی، یہ بن جائے گا ہاذا کا ڈبل، اور قلم کا ڈبل بن جائے گا قلمانی، ہاذا قلمانی۔ اسی طرح ہاذا تلمیذ و ہاذا تلمیذ، تلمیذ کہتے ہیں شاگرد کو، یہ شاگرد ہے اور یہ شاگرد ہے، تو جب آپ ان دونوں کو ڈبل کریں گے تو یہ بن جائے گا ہاذانی تلمیذانی۔ تو یہ تو ہو گیا تثنیہ کے بارے میں۔ اب تثنیہ کے بارے میں اگر سوال کرنا ہو تو پھر کیا کرنا ہے سوال؟ دیکھیں سوال کرنے میں جو اصول آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ اگر تو غیر ذوی العقول کے متعلق آپ نے سوال کرنا ہے، یعنی انسانوں اور جنات فرشتوں سے ہٹ کے اگر آپ نے سوال کرنا ہے تو پھر میم الف ما لے کر آئیں گے، اور اگر آپ نے ذوی العقول یعنی انسانوں سے متعلقہ سوال کرنا ہے تو پھر آپ میم نون زبر من لے کر آئیں گے۔ باقی اگر آپ سوال کریں تثنیہ چیز کے متعلق، یعنی کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی ایسے اشخاص ہیں جو دو ہیں، تو پھر آپ سمپل اور نارمل طریقے سے اس کا تثنیہ لفظ لے کر آئیں گے۔ کیسے؟ جیسے اشارہ اگر آپ نے کرنا ہے تو سوال کرنے کے لیے آپ میم الف ما لے کر آئیں گے، ہاذانی دو چیزیں ہیں جس کی طرف اشارہ کر کے اگر آپ کوئی چیز پوچھ رہے ہیں تو آپ ایسے پوچھیں گے ما ہاذانی، یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو اس کا جواب پھر کیا ہوگا؟ ہاذانی کتابانی، یہ دو کتابیں ہیں۔ اسی طرح دو قلم ہیں، اس کے بارے میں اگر سوال کرنا ہے تو چونکہ قلم غیر ذوی العقول ہے تو پھر میم الف ما کے ذریعے سے آپ سوال کریں گے، تو آپ کہیں گے ما ہاذانی، یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو اس کے جواب بھی کہہ دیا جائے گا ہاذانی قلمانی، یہ دو قلم ہے۔ اسی طرح اگر انسانوں کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے تو پھر میم الف ما نہیں آئے گا بلکہ میم نون زبر من آئے گا، تو سوال ایسے ہوگا من ہاذانی، یہ دونوں کیا ہے؟ تو دیکھیں جو اس میں اشارہ ہے، چاہے وہ ذوی العقول کے لیے کریں چاہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے کریں، وہ ہاذا اور ہاذانی ہی آئے گا، لیکن جو سوال ہے سوال کے اندر فرق آ جائے گا کہ غیر ذوی العقول کے لیے میم الف ما کے ذریعے سے سوال ہوگا اور ذوی العقول کے لیے میم نون زبر من کے ذریعے سے سوال ہوگا۔ جیسے من ہاذانی، اس طریقے سے آپ سوال کریں گے کسی انسانوں کے متعلق، جیسے دو شاگرد تھے اس کے بارے میں آپ نے پوچھا یہ دونوں کون ہیں، تو پھر آپ نے جواب دیا ہاذانی تلمیذانی، یہ دونوں تلمیذان دو شاگرد ہیں۔ دیکھیں ہاذا کے متعلق آپ نے پڑھ لیا ہے کہ ہاذا اسم اشارہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر تثنیہ یعنی دو آدمیوں کی طرف یا دو چیزوں کی طرف، مذکر چیزوں کی طرف اگر آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو ہاذانی آتا ہے۔ بالکل اسی طرح مذکر کی طرح مؤنث میں بھی اسم اشارہ ہی استعمال ہوتا ہے واحد مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اور اسی طرح اگر آپ نے تثنیہ مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہاتانی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، ہادی یہ واحد مؤنث کے لیے اور ہاتانی یہ تثنیہ مؤنث کے لیے۔ آگے کچھ مثالیں ہیں جس سے بات سمجھنی آسان ہو جائے گی، جیسے دو گھڑیاں آپ نے بتانی ہیں، اب ساعتن گول تا آ رہی ہے آخر میں تو یہ مؤنث ہے، تو اس میں اشارہ بھی مؤنث کا لے کر آئیں گے ہادی، تو ہم یہ کہیں گے ہادی ساعتن و ہادی ساعتن، یہ گھڑی ہے اور یہ گھڑی ہے، اور ان دونوں کو ملا کے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہاتانی ساعتانی، ہاتانی ہو جائے گا یہ ہادی کا تثنیہ اور ساعتانی ہو جائے گا یہ ساعتن کا تثنیہ۔ اسی طرح ہادی کراستن و ہادی کراستن، یہ کاپی ہے اور یہ کاپی ہے، دو کاپیوں کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہے تو آپ ان دونوں کو ملا کر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہاتانی کراستانی۔ اسی طرح ہادی طالبتن و ہادی طالبتن، یہ طالبہ ہے یہ طالبہ ہے، پڑھنے والی بچی ہے، تو ان دونوں کو ملا کے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہاتانی طالبہ تانی۔ تو یہ ہوگی تین مثالیں۔ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے سوال کرنے کا۔ تو دیکھیں سوال کرنے کے بارے میں جیسے آپ نے ہاذا اور ہاذانی کے بارے میں پڑھا تھا، بالکل یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ غیر ذوی العقول کے متعلق اگر آپ سوال کرتے ہیں تو میم الف ما کے ذریعے سے سوال کریں گے،
اور دو چیزیں ہیں، تسنیہ ہے، مونس ہے، تو پھر ہاتانی لے کر آئیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں وہ انسان ہے، مونس ہے، عورت ہے، تو پھر آپ اس کے ذریعے سے سوال میں میم نون زبر من کا استعمال کریں گے۔ جیسے کہ ما ہاتانی، یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو ہم کہیں گے ہاتانی ساعتانی۔ اب یہ دیکھیں ساعتن، یہ تسنیہ، ساعتن کی تسنیہ ہے ساعتانی، اور ساعتن کے آخر میں چونکہ گولتا ہے اور جب یہ مونس ہے تو پھر اس کی طرف جب آپ نے اشارہ کرنا ہے تو پھر دو کی طرف ہاتانی لے کر آئیں گے، کیونکہ تسنیہ مونس کے لیے ہاتانی استعمال ہوتا ہے، اور سوال کرنے کے لیے میم الف ما لے کر آئیں گے، کیونکہ یہ گھڑی انسان نہیں ہے بلکہ یہ غیر ذوی العقول ہے۔ بالکل اسی طرح اگر انسان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، دو بچیوں کے بارے میں یا دو خواتین کے بارے میں، دو عورتوں کے بارے میں، تو پھر کیا پوچھا جائے گا؟ من ہاتانی، پھر میم الف ما نہیں آئے گا بلکہ میم نون زبر من آ جائے گا۔ من ہاتانی، یہ دونوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا جائے گا ہاتانی طالبہ تانی۔ تو طالبتن کی تسنیہ طالبہ تانی اور ہادی کی تسنیہ ہاتانی۔ اسی طرح ما ہادانی، دو چیزوں کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، جو دو چیزیں انسان نہیں ہیں، چیزیں ہیں، تو پھر میم الف ما کے ذریعے سے سوال کیا جائے گا ما ہادانی، اس کا جواب دیا جائے گا ہادانی کتابوں و قلم، یہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب ہے اور قلم ہے۔ اگلی مثالیں دیکھیں، من ہادانی، یہ دونوں کون ہیں؟ ہادانی خالد و محمود۔ تو دیکھیں جب بھی سوال کیا جائے گا تو آپ پہلے تو سوال میں غور کریں، اگر تو سوال کیا جا رہا ہے مذکر کے متعلق تو پھر آپ ہادی ہی نہیں لے کر آئیں گے بلکہ ہادہ واحد کے لیے اور تسنیہ کے لیے ہادانی لے کر آئیں گے۔ تو چونکہ یہاں پہ مذکر کے متعلق سوال کیا جا رہا تھا تو اس لیے ہادانی لے کر آئیں۔ یہ جواب سے بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ سوال کس طریقے سے لے کر آئیں گے۔ اب خالد اور محمود ان دونوں کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اور یہ دونوں چونکہ مذکر ہیں اس لیے سوال میں بھی ہادانی آئے گا اور جواب میں بھی ہادانی آئے گا۔ اسی طرح اگر سوال کیا جا رہا ہے کسی مونس کے متعلق، اب وہ مونس چیز بھی ہو سکتی ہے، مونس عورت اور بچی بھی ہو سکتی ہے، تو پھر اس میں تسنیہ کے لیے ہاتانی لے کر آئیں گے اور واحد کے لیے ہادی ہی لے کر آئیں گے۔ جیسے ہاتانی لے کر آئیں اس لیے کہ جو دو چیزیں ہیں یہ دونوں مونس ہیں، یہ بھی مونس ہے اس کے آخر میں گولتا ہے، یہ بھی مونس ہے اس کے آخر میں گولتا ہے، اور ہاتانی اس لیے لے کر آئیں کیونکہ یہ تسنیہ ہے، اور میم الف ما اس لیے لے کر آئے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ذوی العقول نہیں ہیں، غیر ذوی العقول ہیں۔ اسی طرح اگر ذوی العقول انسانوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، عورت کے متعلق سوال کیا جائے گا تو تسنیہ کے لیے ہاتانی لے کر آئیں گے اور سوال کرنے کے لیے میم نون زبر من لے کر آئیں گے۔ جیسے من ہاتانی، یہ دونوں کون ہیں؟ ہاتانی فاطمہ و زینب، یہ دونوں فاطمہ اور زینب ہیں۔ تو یہ 10واں سبق مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی تمرین کرتے ہیں۔